بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص پہلوؤں پر بات کی جائے گی مختصر انداز میں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور رہنمائی ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مکے میں یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں محققین کا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے اور کچھ کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، لیکن مہینے اور دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مبارک مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا اور مبارک دن پیر ہی کا تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے والد دنیا سے جا چکے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے زیر تربیت رہے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کی والدہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں اور آپ اپنے دادا کی سرپرستی میں آ گئے، جن کا نام عبد المطلب تھا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے بکریاں وغیرہ چرانا شروع کی، جو کہ انبیاء کا پیشہ رہا ہے اور انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ کچھ اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس طرح گزر اوقات ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، جو کہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا، اور اس طرح سے آپ نے تجارت شروع کی۔ تجارت میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کا معاملہ صاف اور کھرا ہوتا تھا۔ آپ کے تمام جو بھی عہد ہوتے تھے آپ اس کو پورا کرتے تھے اور آپ اپنے معاملے کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ لوگ بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ تجارت میں آپ جس سے جو معاہدہ کر لیتے تھے اسے مکمل کیا کرتے تھے، پورا کرتے تھے، کبھی بدعہدی نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کی شہرت دور دور پھیل چکی تھی۔ لوگ دشمن بھی جو تھے وہ آپ کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دشمن اپنی امانتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے اور ان پہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شخصیت کے اوصاف تھے جو بچپن سے ہی آپ کے اندر ظاہر تھے اور بڑے ہونے پر یہ اور زیادہ سامنے نکھر کر آ رہے تھے۔ جب آپ اپنی جوانی کو پہنچے اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھیں۔ وہ مکہ کی ایک بیوہ مگر بہت ہی با اثر خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بنی اور انہوں نے 25 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ حضرت خدیجہ چونکہ 40 سال کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ جب زندہ رہیں 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ نے بھی رفاقت کا حق ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور انہوں نے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو آپ خواتین میں پہلی خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمان ہوئیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ بعد میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے شادی کی تھی اور وہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی غیر معمولی کردار کے مالک تھے۔ ان کے اندر اوصاف حمیدہ بے حساب تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمام برائیوں سے پاک تھی۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو یا معاشرے میں جو لوگ بار سمجھے جاتے ہوں ان کا بوجھ اٹھانا ہو، یا غریبوں کی مدد کرنا ہو، یا فاقہ کشوں کی مدد کرنا ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا ہو، یا حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا ہو، آپ ہر چیز میں آگے آگے ہوتے تھے اور سب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے اور عہد کو پورا کرتے۔ آپ کی ذات میں سچائی تھی، ایمانداری تھی اور حد درجے کی خوش اخلاقی تھی، صبر تھا، فصاحت و بلاغت تھی، خوش مزاجی اور خوش بیانی تھی، اور یہ تمام اوصاف بچپن ہی سے آپ کے اندر پروان چڑھ رہے تھے اور عالم شباب میں یہ تمام اوصاف نکھر کے سامنے آ چکے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بعض اوقات صرف اور صرف صادق اور امین کہہ کر ہی بلایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی اوصاف کا اعتراف تھا، اور آپ پر بھروسہ اور آپ پر یقین کی انتہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتا وہ پھر بعد میں اگلی صبح اس کی تعبیر ویسے کی ویسے ہی رونما ہو جایا کرتی تھی اور وہ خواب سچ ہو جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور جو پہلی وحی آئی وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی، اور اس طرح آپ پر پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر گھبراہٹ اور اضطراب طاری ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس کے بعد رک گیا۔ آپ اس وقت بھی بہت بے چین اور مضطرب رہا کرتے تھے۔ کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران انتہائی مضطرب رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے دوران بھی آپ کو بڑی تسلی اور تشفی دی جب آپ پر اضطراب کا عالم طاری تھا، آپ کی ہمت بندھائی اور آپ کو بہت سہارا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ تبلیغ دین کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ دین کا کام پوشیدہ تھا اور اعلانیہ نہیں تھا۔ 3 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت ہوئی کہ آپ اس کام کو اعلانیہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو پھر قریش کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ عداوت پر اتر آئے اور طرح طرح سے مظالم شروع کر دیے۔ وہ تمام مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد ایمان لے آئے تھے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور وہ ہرگز اسلام قبول کرنے والے نہ تھے۔ انہوں نے صرف اور صرف ظلم کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ٹھان رکھی تھی، لیکن تمام مسلمان بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور ظلم سہ رہے تھے، لیکن وہ لوگ اسلام کی مخالفت سے باز نہ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو جس طرح مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان کو پتھر مارے جاتے، طرح طرح سے ایذا دی جاتی، اور ان کو ہر طریقے سے نماز اور اسلام کی بجاوری سے اور فرائض کی بجاوری سے روکا جاتا۔ اسی طرح سے سلسلہ چل رہا تھا کہ ہجرت حبشہ کا اشارہ ہوا۔ کچھ صحابہ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، اور پھر یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ عام الحزن کا سال آ گیا۔ عام الحزن کہتے ہیں غم کے سال کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم اٹھانے پڑے۔ ایک حضرت خدیجہ کی وفات کا، 25 سال تک جو آپ کی رفیقہ حیات تھیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی غم گسار زوجہ تھیں، وہ انتقال کر گئیں، اور ساتھ ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح یہ 2 چاہنے والوں کا غم آپ کو اٹھانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں ہستیاں بڑی تقویت اور سہارے کا باعث تھیں، لیکن ان کے اٹھ جانے سے اور ان غم انگیز حالات میں ان کا اٹھ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال بن گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو ہم عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی گئیں دنیا سے، اور ابو طالب بھی چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جو تھی وہ جاری رکھی، اگرچہ کہ ان کی رفیقہ حیات جو ان کا حوصلہ دیتی تھیں وہ اب دنیا سے جا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کو آپ کو اور زیادہ تکالیف دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ کی، اور ان سے تبلیغ کے بعد کہا کہ وہ اسلام میں ان کی مدد کریں پھیلانے میں، لیکن اس کا الٹ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کچھ آوارہ لڑکے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، اور انہوں نے آپ کو پتھر اتنے مارے کہ آپ کے قدموں کو، پیروں کو لہو لہان کر دیا،
اور آپ کے پیر، آپ کے نالین جو تھے وہ لہو سے بھر گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی، ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے ملا دیں آپس میں اور طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آئیں جو کہ دین اسلام پر قائم ہو جائیں۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ نے اپنے غصے کو، آپ نے اپنی تکلیف کو، آپ نے اپنے رنج کو اور آپ نے اپنے اوپر پہنچنے والی ایذا کو کس طرح ان دشمنوں کو معاف کر دیا اور اس تکلیف کے بدلے سب کچھ درگزر فرما دیا۔ یہ آپ کی بلندی، آپ کی شان تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تھا فرشتے کے ذریعے کہلوایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر سے ہے۔ یہاں میں معراج شریف کا ذکر کر رہی ہوں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلوایا۔ قرآن میں ذکر ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر 7 آسمانوں تک کی سیر کی، مختلف انبیاء سے ملے اور اس وقت آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد مدینہ جب ہجرت ہوئی تو مدینے میں اشاعت اسلام زور پکڑ گئی اور مدینے میں اشاعت کا کام تیز ہو گیا اسلام کی۔ میں یہاں پر تفصیل میں تو نہیں جا سکتی کیونکہ وہ تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو مختصراً ان غزوات کے نام بتا دیتی ہوں جو کہ مدینہ پہنچ کر وہاں وقوع پذیر ہوئے، اور کچھ واقعات بھی ان کے صرف نام لے دیتی ہوں، جس میں میثاق مدینہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نذیر، بنو قریظہ، غزوہ خیبر شامل ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ بغیر کسی جنگ کے ہوا، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع یہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجمع سے کہا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے؟ تمام مجمع نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس طرح یہ وقت تھا جب دین کامل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مسلمانوں کے لیے کامل فرما دیا۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور ہم قیامت میں اس پر عمل کر کے سرخرو ہو جائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ چن لیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔